سارے مان رہے تھے تقی ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی. اس نے کہا تیرے بندے کو تیرا بندہ تب مانوں گا جب سورج کی ساری گرمی اکیلے بدن پہ پڑے اور یہ پھر بھی تیرا رہے، پھر بھی تیرا رہے. عباس سخی کے علم کی طرف دونوں ہاتھ ہیں میرے. مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی. جتنا مجمع اس وقت تمہارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کم سے کم اتنا مجمع تھا چولی کراچی، اور پورا پنڈار رائے صاحب یوں کھڑا ہو کے آپ کے بیٹے کو دعا کر رہا تھا. لمحوں کے لیے اس نے سوچا ساری گرمی اور اکیلے کا بدن. اس کے سوچنے کی دیر تھی، علی کے لال نے سر اٹھایا، وحدت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کہتا ہے امتحان میرا ہے، سوچتا تو ہے. جی سیاد افضل شاہ دعاواں بھائی عرب نواز او بزرگ چٹیاں دانیاں والے بول دے پہن جوان بولو ہائے غریب. مل کے سب سے ضروری نعرہ ہے اس دور کا مرد آباد. لکھاں سلام تو آنو. وحدت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا امتحان میرا ہے، سوچتا تو ہے، دے حکم سورج کو. سورج کی ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑی. پہلے سے زیادہ توانائی سے سر رکھا حسین نے. طاہر پہلے سے زیادہ بلند آواز سے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کو حسین بولتے ہیں. کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ حسینی نمازی نہیں ہوتا؟ حسینیت ہے ہی نماز کا نام. حسینیت نماز سکھاتی ہے، حسینیت نماز بچاتی ہے. حسین سجدہ سکھاتا ہے، حسین تسبیح سکھاتا ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس سجدے کی دیر تھی، اس تسبیح کی دیر تھی. تڑپا شیطان. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تیری سنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے. شاباش شاباش شاباش. تیرا ہاتھ سلامت، تمہاری زبانیں سلامت، اور تمہاری عزت دار ماں کو سلام. اس پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک تمہاری ماں کو سلام. شیطان تڑپا. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تیری سنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے. کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اور میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں. مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے. اس تو اتنا مین گل نہیں ہوندی بابا، ہن کوئی بولے ہو دی مرضی. جو صاحب بی بی عزت دے تمہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے لری. میرے بزرگ جی بیٹا جوانی سلامت. پھر پڑھ دوں؟ اچھا پھر پڑھ دوں؟ سارے یہ چاہ رہے پھر پڑھ دوں؟ جی بھائی جان پھر پڑھ دوں؟ تیری سنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے. کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں. میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں. مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم. دوحہ قطر میں عشرہ پڑھ رہا تھا بابا جی. میرے مجمع میں میرے سامنے قبلہ علامہ نسیم عباس صاحب بیٹھے تھے. مولا 1000 سال زندگی دے انہیں. یہ بزرگ تصدیق کرے کہہ رہے میں ادھر ہی تھا. یہ سامنے بیٹھے بزرگ فرما رہے میں ادھر ہی تھا. نسیم صاحب قبلہ میرے مجمع میں میرے سامنے بیٹھے تھے. میں مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے کہا، اس نے کہا میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں. مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں. نیچے سے نسیم صاحب نے کہا، اس نے کہا اس کا سجدہ کہتا ہے تو میں اب کرتا ہوں.
ہائے 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 اور میرے بزرگ جیو اور بچے جیون تواڈے اور نسلاں جیون تواڈیاں سارے حسینیت کردار سازی کا نام ہے، حسینیت جینے کا نام ہے مگر مرنے کے بعد۔ 20 25 30 40 50 100 سال جینے کے بعد مر جانا یزیدیت ہے۔ ہاں 30 40 50 60 سال کے بعد مر جانا یزیدیت ہے، صدیوں بعد بھی جینا۔ جی بیٹا او جوانو شاباش، صدیوں بعد بھی جینا حسینیت ہے۔ 1000 گنا بڑی داد دے لوگے جتنا میں پڑھ چکا ہوں 42 منٹ میں، اس سے 1000 گنا بڑی داد دے لوگے، وہ راضی نہیں ہوتی جو شام سے آئی ہے۔ دیاں دا پردہ ہوئی، اٹھنا ہو کسی نے اٹھ کے چلا جائے، میں منع نہیں کرتا۔ میں مصائب شروع کر رہا ہوں، آج پہلا دن ہے، 5-7 منٹ ہی پڑھنا ہے مجھے، کل سے تفصیلی مصائب پڑھوں گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کوئی اٹھنا چاہ رہا ہے، جیسے وہ بچے اٹھ گئے تو چلے جاؤ، دوران مصائب نہ اٹھنا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مصائب حسین کے جنازے کا نام ہے۔ فساد شاہ مصائب 72 کے جنازے کا نام ہے، اور شام سے آئی ہوئی ہوتی ہے علی کی بیٹی۔ کسی بہن کے سامنے کوئی اس کے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے چلا جائے، آئے آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بہن کو۔ اور گھر بیٹھ کے رونے والوں، اور پارگاہوں میں بیٹھ کے رونے والوں، سردی بہت ہے، قرآن کی قسم ہے تمہاری بیٹیاں چادریں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ رو نہ رو تیری اپنی مرضی، ذکر میں ان غریبوں کا کر رہا ہوں، تیری بیٹیاں اپنی مرضی سے رو رہی ہیں۔ حسین کی بیٹی نے 1600 میل میں 70 مرتبہ سجاد سے پوچھا ہے میں اس موڑ پہ رو لوں؟ بد نصیب ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ تھا اور سینے پہ نہیں آیا۔ میں اس بازار میں رو لوں؟ اجرکم اللہ۔ چونکہ پچھلے 3 دنوں میں تیاری پڑھنی چاہیے تھی مجھے، حاضری نہ لگ سکی، جیسے مالکن کو منظور تھا، جیسے ان کا امر تھا۔ آج کی آخری مجلس میں ایک جملہ تیاری کا، کل سے زندگی باقی تو جو حکم ہوگا پورے خاندان بنی ہاشم میں۔ اچھا، اس پہلے بچے سے لے کے اس آخری علی والے تک جتنے سیدزادے بیٹھے ہو، میں تمہارے نوکر کی اولاد ہوں۔ یہ پہلے معافی مانگ کے جملہ پڑھ لوں، اس سے پہلے جملہ نہ سنا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پورے خاندان بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علی جلال میں آیا ہوا ہو تو علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے جاؤ۔ واہ واہ، اس کا نام ہے عزاداری۔ بافساد شاہ جی، اس کا نام ہے عزاداری۔ چودھری ناصر یار، حسین کی اماں تمہاری مہمان ہے، 18 سال کی بوڑھی سیدزادی چکوال والوں تمہارے ہاں آئی ہوئی ہے۔ پردے میں وہ بیٹھ کے رو رہی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، سر پہ زخم ہے، ہاتھوں پہ نشان۔ بڑے حوصلے سے، بڑی تسلی سے، کل سے مصائب کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ پورے خاندان بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علی جلال میں آئے، علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے جاؤ، علی کا جلال ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہاشمیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی عباس جلال میں آئے، عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے۔
میں نہیں مانتا وہ بندہ شیعہ گھر میں ہے جس نے ہائے نہیں کی. عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے جاؤ, عباس کا جلال ختم ہو جائے. کم سے کم 19 زیادہ سے زیادہ 51 ہاشمی لے کے حسین دربار ولید کے دروازے پہ آئے. ختم مجلس. دربار کے دروازے پہ رک کے دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں, ولید میرا قاتل نہیں, تسی میرے بزرگوں میں پتر ہاں توڑا. میں نے اس علم والے دی قسم میں پرسوں شیخ پورے جملہ آکھے اٹھ کے ماتم کی تے لوگاں شان حسین انشاءاللہ سمجھ آ جائے. فرماتے مدینہ میری جائے شہادت نہیں, ولید میرا قاتل نہیں, میں تمہیں زینب کی تسلی کے لیے لے آئے. اگر میں اکیلا آ جاتا میرے جانے سے پہلے میری زینب مر جاتی. سینہ پیارا کر رہا ہے تو جوان ہے, ہاتھ مار سینے پہ. ہائے حسین, ہائے حسین, یا زہرا حقیقت نہ رویں پردے ہونی. فرماتے اگر میں اکیلا آ جاتا میرے واپس گھر جانے سے پہلے میری بہن مر جاتی. میں تمہیں بہن کی تسلی کے لیے لایا ہوں, میں حکم دے رہا ہوں میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا. تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, ایسا نہ ہو کہ ولید سمجھے حسین حملہ کرنے آ گیا. تم سارے باہر رکو گے, میں حکم دے رہا ہوں میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار اندر نہیں جائے گا, میں اکیلا جاؤں گا. اگر حالات خراب ہو گئے, یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں, تم سارے علی ہو, میں اللہ اکبر کہوں گا, جس کا دل چاہے وہ اندر آ جائے. اور شیعو اور سید ہو اور غیر سید ہو اور چکوال کے ماتمی ہو, مجھے معاف کر دینا.